یہ ٹھیک ہے کہ آج کی دنیا میں بے شرمی اور ڈھٹائی کا بڑا مقام ہے، اور آپ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ذریعے سے بہت سی منازل طے کر جاتے ہیں، بہت سے مسائل سے نکل جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہر مسئلے کا حل بے شرمی اور ڈھٹائی میں نہیں ہوتا۔ جس طرح تربت سے لانگ مارچ لے کر آنے والے کئی دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور واپس چلے گئے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک ہو، طاقت جیت گئی اور کمزور ہار گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کمزور اپنے دل میں بہت سی گرہیں لے کر واپس جاتا ہے، اور وہ اپنے دل میں بہت سے دکھ لے کر واپس جاتا ہے، اور جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پھر باؤنس بیک کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کا سانحہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم سے ایک حصہ پاکستان کا الگ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم مزید لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں خود دھکے دے رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ اپنے راستے ان کے ساتھ الگ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں گرجز پالتے رہیں گے، اور جب کبھی انہیں موقع ملے گا پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھول جائیں گے کہ ہم نے خود ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب جو کچھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ماہ پہلے تک آزاد کشمیر میں ہوتا رہا تھا، ہم ان احتجاجوں کے ساتھ بھی بین ہی وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہم نے بلوچوں کے احتجاجوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا تو آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے رہے، اور ہم نے ان جلوسوں کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ڈھونڈا؟ ہم نے ٹی وی چینلز اور اخبارات پر پابندی لگا دی کہ آپ ہیڈ لائنز میں بجلی کی بلوں میں اضافوں کے خلاف احتجاجوں کی کوریج بند کر دیں گے، آپ اخبارات میں شہ سرخیوں میں ان کی کوریج نہیں دیں گے، اور 8ویں 9ویں نمبر پر ہیڈ لائنز میں بجلی کے خلاف احتجاجوں کی خبریں چلائیں گے۔ ایسی کوئی تصویر اور ایسی ویڈیو نہیں چلائیں گے جس میں کسی نے گلے میں روٹیوں کا ہار ڈالا ہو، جس میں کوئی پہیوں کو آگ لگا رہا ہو۔ مطلب اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے دل میں دکھ موجود ہوتا ہے، اور لوگوں کو جب کبھی موقع ملتا ہے پھر وہ ریاست کے ساتھ لڑتے ہیں۔ عمران خان کا معاملہ بھی اسی طرح مس ہینڈل ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بار بار کوششیں کرتے رہے کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی، لیکن ریاست اور ان کے درمیان، ریاست کے طاقتور اداروں اور عمران خان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ پہنچا، نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں لوگوں میں ایگریشن آیا، اور لوگوں نے جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کی، تشدد پر اترائے۔ ظاہر ہے غلط کیا، لیکن اس کی بنیاد انہیں کس نے پرووائڈ کی؟ سول اور ملٹری لیڈرشپ نے خود وہ بنیاد فراہم کی۔ اگر سول اور ملٹری لیڈرشپ ایسا نہ کرتی، عمران خان اور راولپنڈی اور اسلام آباد مل جل کر بیٹھتے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، تو مشتعل عوام نے جو حرکتیں کی شاید وہ نہ ہوتی، اور رسوائی تو بہرحال پاکستان کی ہوئی اس سب کے نتیجے میں۔ اب جو کچھ گلگت بلتستان میں کئی دنوں سے ہو رہا ہے، جس طرح لوگ آٹے کی قیمتوں میں، گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے گلگت بلتستان سے ارد گرد سے جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے خلاف بھی ریاست کے کان پر جوں تک نہیں رینگ گئی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا معاملہ پہلے ہی سینسٹیو ہے۔ انڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع ہم خود دے رہے ہیں اپنے خلاف۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کے بھی خلاف ہے کہ ہم ان لوگوں کو ریلیف نہ دیں۔ چلیں آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان علاقوں کی خصوصی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ان کی جو ایک انٹرنیشنل حیثیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر جگہ بے حسی اور بے شرمی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے فوراً مذاکرات کرنے چاہیے، کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ آخر آپ اربوں خربوں روپے خود بھی تو کھا پی جاتے ہیں نا، اور سسٹم کی اہلی کی نظر بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ تو اگر آپ چند کروڑ روپے کی سبسڈی ان لوگوں کو دے دیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ شاید پاکستان کی بدنامی نہ ہو، شاید کچھ لوگوں کو سکھ کا سانس آ جائے، شاید کچھ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا آسان ہو جائے۔ اس میں ڈھٹائی اور انا اور غرور کو لانے کا کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ کل کو الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی، پھر بھی یہ علاقے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، اور پھر بھی ان علاقوں میں اسی طرح سرد مہری سے اسٹیٹ نمٹتی رہے گی۔ نتیجتاً وہ جماعت اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی بدنام ہوگی۔ تو جو جماعتیں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آ رہی ہیں، وہ بھی سوچ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ طاقتور اور مظلوم کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے وہ پورے ملک کے ایک سے دوسرے کونے تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس ڈیوائیڈ کا جو اتاب ہے
وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں پر آئے گا. یعنی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تو ہر ملک میں طاقتور ہوتی ہے، عوام اس کے خلاف تو نہیں لڑ سکتے، اور اگر لڑنے کی کوشش کریں تو پھر ہم نے 9 مئی کو جو ہوا وہ دیکھ لیا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے جب اہل قوت سے لڑنے کی کوشش کی تو ان کو بری طرح لتاڑ دیا گیا. عوام اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں لڑیں گے، لیکن پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں سے وہ قیمت وصول کریں گے اپنے غصے کی. تو اب میاں صاحب یا جو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، یا وہ کوئی بھی اور ہے، وہ سوچ لیں کہ یہ جو کچھ کیئر ٹیکر گورنمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے اس وقت ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، یا تربت سے آئے ہوئے احتجاجیوں کے ساتھ، یا کہیں پر بھی جو مظلوموں کو سختی سے اور طاقت سے کرش کرنے کی پالیسی جاری ہے، اس کا اتاب، اس کا غصہ الیکشن میں اور الیکشن کے بعد پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا.